اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو مردانہ کمزوری ہے تو پھر تو آپ اس کی دوائیاں استعمال کریں، ادروائز غیر ضروری طور پہ اپنے آنے والے کل کو غیر ضروری دوائیاں استعمال کر کے خراب مت کریں۔ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ مسئلہ ہے، جب میں ان سے اگلا کوشچن کرتا ہوں بھائی تمہاری عمر کتنی ہے، کہتے ہیں 22 23 24 یہی عمر ہے، شادی ہوئی؟ نہیں یہ تو نہیں ہوئی۔ تو بھائی پھر کیسے پتہ چلا کہ مردانہ کمزوری ہے؟ پھر وہ کوئی کہانی سناتے ہیں جس میں یقینی طور پہ انگزائٹی، جو ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو مسائل ہوتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن وہ ان کو ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کوئی ان کو بیوقوف بنا کے یہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہیں تو یہ مردانہ کمزوری ہے، تم تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم اس چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا مردانہ کمزوری ہوتی ہے ہر بندے کو، اتنے لوگوں کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے، یا اتنی نہیں ہو سکتی جبکہ لوگ بلا وجہ خوف کا شکار ہیں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر حافظ فرقان، میں شوگر، بلڈ پریشر اور گردے کا ڈاکٹر ہوں۔ اچھا، پہلی چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ مردانہ کمزوری کس طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اریکٹائل ڈسفنکشن، دوسرا پری میچور ایجیکولیشن۔ ہر وجہ کی کوئی نہ کوئی بیماری کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کو ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ینگ لوگ جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، شوگر نہیں ہوتی، بلڈ پریشر نہیں ہوتا، ان کا موٹاپا نہیں ہے، کولیسٹرول کا ایشو نہیں ہے، کوئی اور نفسیاتی بیماری نہیں ہے، خون کی کمی نہیں ہے ان کو، وہ سب ٹھیک ہوتے ہیں، صرف لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں مردانہ کمزوری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان لوگوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جن کو کوئی ایشو ہے وہ تو لا محالہ، وہ تو سچ بات ہے، ان کو تو ایشو ہو سکتا ہے، لیکن جن کو کوئی بیماری نہیں ہے وہ کیوں اپنے آپ کو بیمار کتنا پریزنٹ کرتے ہیں، غلط دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی بعد میں ان کو مستقل طور پہ دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ تو نفسیاتی طور پہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، جب وہ سیکس کرتے ہیں کہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یار ہمیں مسئلہ ہے، یا کوئی ان کو تانا دے دے تو وہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو مجرم ثابت کرتے ہیں، مجرم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ مختلف لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، فارمیسی والوں سے، ہومیوپیتھک سے، حکیموں سے، ڈاکٹروں سے۔ پھر جس کا جہاں دا لگتا ہے وہ اس کو لگاتا ہے، وہ حکیمی دوائیاں اس کو بنا کے دیتے ہیں، اس کے اندر ایسی دوائیاں شامل کرتے ہیں جن سے اریکٹائل ڈسفنکشن ختم ہوتا ہے۔ وہ کھاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر اس کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگ جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی۔ جب بھائی آپ کی شادی ہوئی نہیں ہے تو کیسے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے یا نہیں؟ تو خدا را غیر ضروری ادویات سے بچیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب تک آپ کو کوئی اور ایشو نہ ہو تب تک آپ نے دوائیوں کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ جب تک آپ کی بیماری ڈائگنوز نہ ہو آپ نے دوائی کا استعمال نہیں کرنا۔ آپ کو ایشو نکلے آپ 100 دوائیاں استعمال کریں، خوشی سے کریں، لیکن پہلے کسی اینڈو یورولوجسٹ کو دکھائیں یا میرے پاس آئیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ اگر وہ سب ٹھیک ہے تو ہم آپ کو وہ دوائیاں دیں گے جن کا آپ کو نقصان نہ ہو، لیکن کوئی مسئلہ ہوا تو پھر اس کے اکارڈنگلی آپ کو دوائی دی جائے گی۔ ڈاکٹر عطا خان ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں شام کو، کلینک کا نمبر ہے 0333 433 1996۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسے غلط ڈاکٹروں سے بچائے جو لوگوں کی جو احساسات ہوتا ہے، فیلنگ سے کھیلتے ہیں، اور لوگوں کو صحیح مشورہ دینے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ غلط لوگوں کے ہاتھ نہ پہنچیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔